بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرمانے باری تعالیٰ، جس نے نیک عمل کیا سو اپنے لیے، اور جس نے برائی کی سو اسی پر ہوگی، اور تیرا رب اپنے بندوں پر ہرگز کوئی ظلم کرنے والا نہیں۔ فرمانے باری تعالیٰ، برائی کا جواب بلائی سے۔ فرمانے باری تعالیٰ، اور بلائی اور برائی برابر نہیں ہو سکتی، تو سخت کلامی کا ایسے طریقے سے جواب دو جو بہت اچھا ہو۔ ایسا کرنے سے تم دیکھو گے کہ جس میں اور تم میں دشمنی تھی، گویا وہ تمہارا گرم جوش دوست ہے۔ فرمانے باری تعالیٰ، بے شک اللہ تعالیٰ کی اور اس کے رسول کی جو لوگ مخالفت کرتے ہیں وہی لوگ سب سے زیادہ ذلیلوں میں ہیں۔ اللہ تعالیٰ لکھ چکا ہے کہ بے شک میں اور میرے پیغمبر غالب رہیں گے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ زورآور اور غالب ہے۔ ہم نے تمہیں مختلف قبیلے اس لیے بنایا کہ تم آپس میں ایک دوسرے کو پہچان سکو۔ اللہ کے نزدیک عزت والا وہی ہے جو تم میں پرہیزگار ہو۔ اے ایمان والو، شیطان کے راستوں پر نہ چلو، اور جو شخص شیطان کے نقش قدم پر چلتا ہے تو وہ یقیناً بے حیائی اور برے کاموں کے فروغ کا حکم دیتا ہے۔ اور اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو تم میں سے کوئی شخص بھی کبھی اس گناہ تہمت کے داغ سے پاک نہ ہو سکتا، لیکن اللہ جسے چاہتا ہے پاک فرما دیتا ہے، اور اللہ خوب سننے والا جاننے والا ہے۔ ہم نے تمہیں مختلف قبیلوں میں اس لیے بنایا کہ تم آپس میں ایک دوسرے کو پہچان سکو۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک عزت والا وہی ہے جو تم میں پرہیزگار ہے۔ فرمانے باری تعالیٰ، اور اگر اللہ تعالیٰ لوگوں کو ان کے ظلم کی وجہ سے پکڑے تو اس زمین کے اوپر کوئی چلنے والا نہ چھوڑے، اور لیکن وہ ایک مقررہ وقت تک ڈھیل دیتا ہے، پھر جب ان کا وقت آ جاتا ہے تو پھر ایک گھڑی نہ پیچھے رہتے ہیں نہ آگے بڑھتے ہیں۔ غیرت اصل دین ہے، جس کے اندر غیرت نہیں اس کے اندر دین نہیں ہے۔ غیرت قلب کے اندر حرارت اور گرمی پیدا کرتی ہے۔ حب قلب گرم ہوتا ہے تو سارے جسم میں گرمی پیدا ہوتی ہے، اور اسی حرارت و گرمی کے زور سے وہ برائیوں اور فسق و فجور کی مدافعت کرتا ہے۔ جب غیرت نہیں ہوتی تو قلب مر جاتا ہے، جب قلب مر جاتا ہے تو جسم اور اعضاء بھی مر جاتے ہیں، اور پھر اس کے اندر جرائم کی مدافعت کی طاقت ہی باقی نہیں رہتی۔ قلب کے اندر غیرت کا ہونا ایسا ہی ہے جیسا انسان کے اندر امراض کی مدافعت کے لیے قوت کا ہونا۔ فرمانے باری تعالیٰ، اے لوگو، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک ایسی چیز آئی ہے جو نصیحت ہے، اور دلوں میں جو روگ ہیں ان کے لیے شفا ہے، اور رہنمائی کرنے والی ہے، اور رحمت ہے ایمان والوں کے لیے۔ آپ کہہ دیجئے کہ بس لوگوں کو اللہ کے اس انعام اور رحمت پر خوش ہونا چاہیے۔ فرمانے باری تعالیٰ ہے، تم لوگ اگر اپنے صدقات علانیہ دو تو یہ بھی بہتر ہے، تاہم اگر تم چھپا کر دو تو یہ تمہارے حق میں زیادہ بہتر ہے۔ نیک لوگوں کی صحبت اختیار کریں۔ فرمانے باری تعالیٰ، اور اپنے آپ کو ان لوگوں کے ساتھ رکھا کرو جو اپنے پروردگار کو صبح شام پکارتے ہیں اور اسی کی رضامندی چاہتے ہیں۔ فرمانے باری تعالیٰ، میرے بندوں کو خبر دے دو کہ بے شک میں ہی بے حد بخشنے والا اور نہایت رحم کرنے والا ہوں، اور یہ بھی کہ میرا عذاب ہی دردناک عذاب ہے۔ اللہ کی رحمت کا دوہرا حصہ۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ سے ڈرتے رہا کرو اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ۔ اللہ تمہیں اپنی رحمت کا دوہرا حصہ دے گا، اور تمہیں نور دے گا جس کی روشنی میں تم چلو پھرو گے، اور تمہارے گناہ بھی معاف فرما دے گا۔ اللہ بخشنے والا اور مہربان ہے۔
فرمانے باری تعالیٰ اے ایمان والو اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور جو سود باقی رہ گیا ہے وہ چھوڑ دو اگر تم سچ مچ ایمان والے ہو، اور اگر ایسا نہیں کرتے تو تم اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول سے لڑنے کے لیے تیار ہو جاؤ اور اپنے رب کی عبادت کرتے رہیں یہاں تک کہ آپ کو موت آ جائے۔ فرمانے باری تعالیٰ کثرت استغفار ہر مشکل کا حل، اور اے میری قوم تم اپنے رب سے معافی مانگو اور پھر اس کی بارگاہ میں توبہ کرو تو وہ تم پر موسلادھار بارش بھیجے گا اور تمہاری قوت کے ساتھ مزید قوت زیادہ کرے گا اور تم مجرم بن کر منہ نہ پھرو۔ فرمانے باری تعالیٰ اسی کے پاس آسمانوں کی اور زمین کی کنجیاں ہیں، وہ رزق فراخ کر دیتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے اور تنگ کر دیتا ہے، بے شک وہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ فرمانے باری تعالیٰ اور جب لوگوں میں فیصلہ کرنے لگو تو انصاف سے فیصلہ کیا کرو، اللہ تمہیں بہت خوب نصیحت کرتا ہے، بے شک اللہ سنتا اور دیکھتا ہے۔ فحشی دنیا و آخرت میں ذلت کا سبب ہے۔ فرمانے باری تعالیٰ ہے جو لوگ مسلمانوں میں بے حیائی پھیلانے کے آرزو مند رہتے ہیں ان کے لیے دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب ہے۔ اللہ تعالیٰ کی گرفت ایسے بھی آتی ہے۔ فرمانے باری تعالیٰ ہے پھر جب انہوں نے اس نصیحت کو جو انہیں کی گئی تھی بھلا دیا تو ہم نے امتحان کے طور پر ہر طرح کی خوشحالیوں کے دروازے ان کے لیے کھول دیے، یہاں تک کہ جب وہ ان نعمتوں سے خوشحال ہو گئے تو ہم نے اچانک انہیں اپنی گرفت میں لے لیا اور وہ مایوس ہو کر رہ گئے۔ قربانی میں صدقہ کرنا واجب ہے، قربانی کا گوشت غریب رشتہ دار غریبوں تک پہنچایا جائے۔ فرمانے باری تعالیٰ ہے تم قربانی کے گوشت میں سے خود کھاؤ، سفید پوش اور مانگنے والوں کو بھی کھلاؤ، ہم نے اس جانور کو تمہارے لیے مسخر کیا ہے تاکہ تم شکر گزار بنو۔ نکاح کر دو، فرمانے باری تعالیٰ اور نکاح کر دو اپنوں میں ان کا جو بے نکاح ہوں اور ان کا جو تمہارے غلاموں اور کنیزوں میں نیک ہیں، اگر وہ فقیر ہوں گے تو اللہ انہیں اپنے فضل سے غنی کر دے گا اور اللہ وسعت والا علم والا ہے۔